अस्सलाम वालेकुम जी। आप रावलपिंडी से मरी रोड के ज़रिए, मोटरवे के ज़रिए नहीं, वो जो एक्सप्रेसवे है उसके ज़रिए नहीं, मरी रोड जो पुरानी मरी रोड है उसके ज़रिए जब मरी जाएं तो आपके मरी से थोड़ा सा पहले आपके लेफ़्ट साइड पे आपको एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा, किल्दाना होटल। किल्दाना रिज़ॉर्ट भी उसको कहते हैं। किल्दाना होटल जो है उसकी कवरेज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वाक़या थी, क्योंकि ये पहला कवरेज थी जिसके नतीजे के अंदर मुझे जान से मार देने की धमकियाँ मिली थी। 94-95 की बात। तो बल्कि जान से मारने के लिए उस वक्त के जो कब्ज़ा ग्रुप के लोग थे वो आए भी थे। तो मुझे बड़ा खबर याद रहती है, ये भूलती नहीं है। ठीक है जी। वो किल्दाना होटल का किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है और उन तमाम लोगों के लिए सबक आमूज़ है कि जो किसी भी मुश्तरका जायदाद के अंदर हिस्सेदार हैं। अपना हिस्सा अगर थोड़ा सा कुर्बान भी करना पड़े तो करके, तो बहन भाइयों या पार्टनर्स के अंदर ही, नॉर्मली बहन भाई ही होते हैं जी प्रॉपर्टी के अंदर, और इसलिए आप भी जो है वो मुकमुका करा लिया करें, क्योंकि कोई भी उसमें से नलायक निकल आए तो वो फिर कब्ज़ा ग्रुप को अंदर ले आता है। जैसे लाहौर के अंदर जितने भी ट्रेडिशनल कब्ज़ा ग्रुप हैं, नाम ले आते फिर साढ़े जर्नलिस्ट दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि यार आप उनका नाम ले लिया है तो ज़रा नाम तो काट दें उसमें से, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन जितने भी इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, और ये बात जहन में रखिएगा कि कोई भी कब्ज़ा ग्रुप जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, भले वो खफी हो या जली हो, यानी कि खुफिया हो या ज़ाहिर हो या बातन हो, कोई भी एजेंसी जो है, किसी एक की एजेंसी के बहुत बड़े साहब की सरपरस्ती के बग़ैर किसी भी शहर के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर कब्ज़ा ग्रुप की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। ठीक है। तो इसलिए जो है खैर अल्लाह आपका भला करे। इस वक्त लाहौर में भी जो कार्रवाई, कब्ज़ा की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसका तरीका वारदात यही होता है ना कि 5 बच्चे थे, 2 बहनें थीं, 3 भाई थे, ओके 4 हिस्से बनेंगे, इसके बहनों को आधा हिस्सा, भाइयों को पूरा हिस्सा। अब एक भाई जो है वो नशे पे लगा हुआ है, तो वो बाकी भाइयों को कहता है मुझे पैसे दें, मुझे मेरे पैसे दें, मुझे पैसे दें। ठीक है। अब बहन भाई इसमें खौफ से नहीं देते कि इसने नशे में उजाड़ देने हैं। नतीजे के तौर पे वो एक दिन जाके किसी इस तरह के कब्ज़ा ग्रुप को कहता है कि जी आप मेरा हिस्सा ख़रीद लें। ठीक है। और बाकी जो है ना वो उससे औने पौने दामों दे के उसका हिस्सा वो उसको कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे दें, और वो उनको उसका हिस्सा दे देते हैं। वो उसको दे के औने पानों इससे लिखवा लेता है। बाकियों को वो साहब फ़ोन करते हैं कि भाई ये आपके भाई ने अपना हिस्सा या आपकी बहन ने अपना हिस्सा मुझे बेच दिया, तो अब आप बताइए कि आप या तो ये हिस्सा मुझसे ख़रीद लें, ठीक है, या बाकी मुझे बेच दें, मैं मुश्तरका जायदाद में नहीं रह सकता ना। तो अब अगर फ़र्ज़ करें तो वो कहते हैं कि जनाब आप ख़रीद लें, तो वो फ़र्ज़ करें 1 करोड़ की जायदाद है, तो वो कहता है ठीक है, मेरे ख़्याल में ये 10 करोड़ की जायदाद है, तो आप मुझे 2.5 करोड़ दे दें। अब 1 करोड़ की टोटल जायदाद हो, 25 लाख रुपया उसको हिस्सा आना हो, तो उसको कहा जाए कि आप जो है वो मेरा हिस्सा ख़रीदना चाहते हैं, तो 25 लाख की बजाय ना हो कहते 2.5 करोड़ रुपये मुझे दे दें। ठीक है। तो आगे से कहता है ठीक है आप इतने में हमसे ले लें। नहीं यार, इतने में तो हम आपसे नहीं ले सकते ना, वो तो फिर आपसे हम ना 12 लाख का ही लेंगे यानी 25 लाख अगर मार्केट वैल्यू तो 12 लाख का आप दे दें हमें। ठीक है। तो अपना और पैसे देते वक्त ना वही होता है, जो शेर जो था उसने जंगल में एक शिकार मारा ना, तो जमहूरियत आई थी नई जंगल के अंदर, तो शेर ने कहा कि जनाब जो शिकार होगा वो सारे जानवर मिल के खाएंगे। तो उसने शिकार किया, तो शिकार के बाद उसने उसके 3 हिस्से किए। उसने कहा एक हिस्सा तो ये है मेरा, क्योंकि मैंने ये शिकार मारा है, ठीक हो गया। दूसरा हिस्सा इसलिए कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, जानवरों ने कहा, बाकियों ने कहा ये भी ठीक है। उसने कहा ये तीसरा हिस्सा है, अब जिसकी हिम्मत है उठा ले। ठीक है। तो यहाँ पे जब उसको घर से बाहर निकालने के लिए अदायगी की जाती है तो इसी असूल के तहत की जाती है कि अच्छा आप पैसे हमसे ले सकते हैं तो ले लीजिए। और फिर वो रोते पीटते, कोई बेवाएँ होती हैं, कोई
کچھ ہوتا ہے، وہ یتیم ہوتے ہیں، وہ بیچارے نکل جاتے ہیں وہاں سے جان بچانے کے لیے، ان میں سے کوئی مارا مورا بھی جاتا ہے، بنتا بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ قبضہ گروپ کا ورکنگ ہے. خیر کمنگ بیک ٹو کلدانہ کے اندر جی 7 کے قریب پارٹنر تھے، اور جو کوئی 7% کا پارٹنر تھا نا، 6% کا پارٹنر تھا، اس نے جا کے اس وقت کے معروف، اب چونکہ اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، جناب ارشد امین چودھری صاحب کے حوالے کر دیا، کو بیچ دیا. ارشد امین چودھری صاحب نے ان سے بڑے پیار محبت سے وہ حصہ لکھوایا، اور جو پیسے ان کے ساتھ طے ہوئے اس کے کوئی 10% یا 20% ان کو دے دیے، 30%. اور اس کے بعد انہوں نے باقی لوگوں کو یہی فون کیا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا. ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ڈر کے لاہور شہر چھوڑ کے چلے گئے، کوئی جا کے پنڈی میں چھپ گیا، کوئی کراچی چلا گیا. 1-2 لوگ جو تھے جن کو ارشد امین چودھری صاحب نے باقاعدہ ان کے گھر کے باہر، جنہوں کہی تھا کہ تھڑا ماریا ہوا سی، ٹھیک ہے، تھڑا مار کے بندے بائے ہوئے سن، پنجابی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ بندے بٹھائے ہوئے تھے وہاں پہ. تو وہ جب گھر آئے تو جا کے ان کا بچہ اٹھا کے لے آئے. تو بچہ انہوں نے جب منت اللہ کی تو انہوں نے کہا یہ سفید کاغذ کے اوپر دستخط کر دیں، ان سے کروا لیے. خیر وہ معاملہ جو تھا جسٹس اجاز نثار صاحب کے عدالت میں پہنچا، میں وہاں پہ موجود تھا، اور جس طرح وہ لوگ آئے وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس میں انٹرفیئر کر دیا. اجاز نثار صاحب چیف جسٹس بھی رہے لاہور ہائی کورٹ کے، اور بعد میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنے، ٹھیک ہے. ان کے بڑے بھائی میرے ابا کے کلاس فیلو تھے. تو وہ جو تھے اجاز نثار صاحب اس لیے میرے سے شفقت فرمایا کرتے تھے، لیکن میں اس دن انسیڈنٹلی موجود تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ وہ ہم نے پورا وہ نقشہ چھاپ دیا، اور میں نے جب مڑ کے دیکھا تو میں ہی تھا جس نے وہ چھاپا تھا سارا کچھ. باقی سارے نے ارشد امین چودھری کے نام سے خبر کو ہاتھ نہیں لگایا. عقل مند رپورٹر تھے اس لیے کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ارشد امین چودھری صاحب نے ہمیں ڈرایا دھمکایا. ہمیں بھی اس وقت جناب جوانی تازہ چڑھی ہوئی تھی. ہم نے کہا تیری ایسی تیسی تو قبضہ گروپ ہوئے گا، اپنے کار ہوئے گا، حضرات تیری ایسی تیسی. وہ واقعی آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا اس کو یقین نہ آیا کہ میں ہوں، ٹھیک ہے. اے بندہ جا فون دے ہوتے مینوں اینیاں جوابی دھمکیاں لگا رہا سی میں ہوں. وہ مجھے دیکھ چوک کے واپس چلا گیا، ٹھیک ہے. بندوقیں اس کے پاس ٹھیک تھی، اگر وہ چاہتا تو مینوں پھڑکا دیتا ادوں. اچھا لیکن ارشد امین چودھری صاحب کو کوئی صحیح پولیس والا ٹکرا نہیں. جس دن ٹکر جاتا تو پھر جس دن ٹکر گیا سی پھر ارشد امین چودھری صاحب نہیں رہے. ٹھیک ہو گیا نا. کوئی صحیح پولیس والا ٹکر جائے نا قبضہ گروپ کو تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتی ہے جو عابد چودھری کے ساتھ ہوئی، جو ارشد امین چودھری صاحب کے ساتھ ہوئی. تو جو لوگ طائب ہو گئے وہ آج بھی چھوٹی موٹی پارٹیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ڈیوٹیاں لگتی ہیں ان کی، تم فلانی پارٹی چلے جا. جو اس گروپ میں سے، ہاں طلبہ کے قبضہ گروپ میں سے جو سروائیو کر گئے، جو بچ گئے، معافی شاف تلافی ہو گئی ان کی، تو چھوٹی موٹی سی گزارتے رہتے ہیں. خیر اینی وے، یہاں سے اب یہ مجھے کہانی کیوں یاد آئی ہے؟ مجھے کہانی اس لیے یاد آئی کہ گزشتہ دنوں یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات گھومی کہ جناب فیروز سنز جو ہے، اب اس کا بھی تقریباً وہی معاملہ ہے. 4 انہیریٹر ہیں، ایک ان میں سے اجاز نثار صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، وہ جن کے لیے اجاز نثار نے سٹنٹ کا نوٹس لیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو جو دل کے اندر سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں تو ایک وہ سٹنٹ کا کاروبار بھی کرتے ہیں. اس میں سے میرا خیال شاید وہی رشتہ دار ہیں یا کوئی اور ہے. تو وہ پتہ چلا کہ کسی وکیل صاحب نے کوئی وہاں پہ ایک کمرہ لے لیا. اچھا وہ ٹرسٹ ہے، 4 بھائیوں کی انہیریٹنس نہیں ہے بلکہ ٹرسٹ بن گیا ہوا ہے فیروز سنز کا، فیروز سنز کی بلڈنگ کا. اور وہ کتابیں تو انہوں نے ختم کر دی ہیں، بڑی یادیں ہماری وابستہ ہیں اس دکان کے ساتھ. ہم نے اس کی راہداریوں میں کھڑے ہو کے کئی قیمتی کتابیں کھڑے ہی پڑھی ہیں کیونکہ خریدنے کی سکت نہیں ہوتی تھی اور وہاں پہ ایئر کنڈیشن ماحول اور خاموشی ہوتی تھی. تو ہم وہاں سے جا کے تو پڑھ لیا کرتے تھے وہ کتاب. پھر ان کا ایک تعلیم و تربیت کے نام سے ان کا رسالہ بھی نکلتا تھا فیروز سنز والوں کا، تو وہ بچپن میں ہم نے سارا وہی پڑھا ہوا ہے. تو اس لیے بڑی ان کے ساتھ ہماری ایک انسیت تھی، اور وہاں سے کتابوں کی دکان بند ہو جانے کا ہمیں بہت دکھ تھا. لیکن بہرحال اس دکھ سے باہر نکلتے ہیں. تو اس بلڈنگ میں وہ جو ایک ہوں گے ٹرسٹی، انہوں نے ایک وکیل صاحب کو جو تھا وہ ایک کمرہ کرائے پہ دے دیا. اب وکیل صاحب نے پھیلنا شروع کر دیا بقول ہمارے ایک چیتے انویسٹیگیٹر رپورٹر کے، جس نے جا کے وہاں پہ ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے.
تو اس کے اوپر جناب باقی جو 3 تھے انہوں نے جو تھا وہ پولیس کو اپروچ کیا، اور جو تھا وہ پولیس نے پھر جا کے انہیں کہا کہ بھائی آپ نے جتنا حصہ، اب دیکھیں زمین توڑ کے نچلے والے فلور والے کمرے کے اوپر بھی قبضہ اور سائڈ وائڈ پہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو آپ نے کمرہ کرائے پہ لیا ہے اب وہاں تک محدود ہو جائیے، اس کے باہر آپ کو ہم نہیں پھیلنے دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ وہاں پہ پاؤں پھیلا رہے تھے تو کسی اور کو بھی تو سجھا رہے ہوں گے نا کہ اے نال دے کمرے سے تم ہی آ واڑیا، ٹھیک ہے، وہ ادھر والے کمرے سے تم آ جا۔ ظاہر ہے پھر ان لوگوں نے اس کو ایک پروپیگنڈے کے طور پہ چلایا، اور جو ہے وہ پولیس والوں کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرنی شروع کی، اور کریکٹر اسیسینیشن کے اندر آپ کو صدیق کمیانہ کے صاحبزادے جو ہیں بلال صدیق کمیانہ صاحب آ گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی وہ الزام دہرا دیا اپنے ولاگ کے اندر، لیکن جب اس کو دیکھا بھالا تو نہیں، وہاں پہ تو قبضہ ہو رہا تھا جس کو جا کے انہوں نے روکا تھا۔ میرا خیال ہے جو جس کا کریڈٹ ہو وہ اس کو دینا چاہیے، کہ اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ حقائق کی درستگی عرض کر دوں۔ کوئی اسی طرح کا معاملہ بھی ادھر تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو الکبیر ٹاؤن تھا وہاں پہ بھی اسی طرح کا ہی معاملہ تھا کہ کچھ نا حقدار جو تھے وہ حقداروں کی زمین پہ قابض ہو گئے تھے، تو انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں یار جتنی کا ہے وہ رکھ لو، اپنے اپنی جگہ سے چلے جاؤ یار واپس۔ تو ظاہر ہے جن کو سینکڑوں ایکڑ جو کہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا تعمیرات کرنے والے تھے اس سے محروم کر دیا گیا، تو انہوں نے سوشل میڈیا تو انہوں کو کھاپتے پانی سی۔ تو یہ 2 باتیں تھیں، تو مجھے یاد آیا کہ یار ظاہر ہے کہ میں نے اپنے ارشد امین چودھری والے واقعے کو، جب میں یادداشتیں میں نے ریکارڈ کی تھی پچھلے، جب میں رہا ہو کے نہیں آیا تھا FIA سے، تو میں نے اس کے بعد آنے کے بعد اپنی زندگی کے مختلف بڑے واقعات ریکارڈ کرنا شروع کیے، تو ارشد امین چودھری کا واقعہ بھی ریکارڈ کیا، تو نیچے آگے مجھے قسم کی باتیں سننا پڑی۔ کچھ لوگوں کے لیے ارشد امین چودھری ایک بہت بلند اور عظیم کردار تھا، اور بہت کوئی وحشی قسم کا آدمی تھا، اگر وہ میں نچ بھی مار دیتا تو میں اڑ جانا سی، ٹھیک ہے۔ وہ نیچے جو فیڈ بیک آتا ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، ایک دن میں گیا وہ اس ولاگ کا فیڈ بیک میں نے پڑھنا شروع کیا، تو وہاں پہ جا کے لوگوں نے ایسے پنجابی کے کیڑے نے قمر صاحب، ہاں سم تھنگ رحمان قمر صاحب، آہو، ان کے لکھے ہوئے ڈائیلاگ لوگوں نے نیچے کاپی کیے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کے ڈائیلاگ مارتے ہیں نا، اندرون شہر کے اوپر جو ڈرامہ کیا تھا اس میں وہ ڈائیلاگ بڑے خوفناک مارتے ہیں، تو وہ ڈائیلاگ آ کے تھلے مارے ہوئے اسی لوگوں نے۔ میں نے کہا اگر ان ڈائیلاگ کا 1% بھی ہو جاتا تو میں اور میری نسلیں تو اب تک اس دنیا میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ڈائیلاگ جناب، اوے میں وقت پا دیاں گا، میں تیریاں نسلاں اجاڑ دیاں گا، وہ اس طرح کے ڈائیلاگ نیچے مارے ہوئے تھے۔ لیکن مجھے لگا کہ کچھ لوگوں کے باعث جنہوں نے شاید اس کو دیکھا بھی نہ ہو، وہ ارشد امین چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی فرشتے کا روپ رکھتے ہیں۔ تو ہر بندے کے مختلف روپ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کون سا روپ آئے آپ کیا کہہ سکتے۔ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔